ترک اسلام میں کیسے آئے؟ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے زمانہ خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی زمانے میں قتیبہ بن مسلم نے پکیز، بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور وہ بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ بھی کر دیا۔ جب قتیبہ وہاں پہنچا تو اسے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت یہ عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ جو شخص بھی ان بتوں کے ساتھ بد اخلاقی کرے گا وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قتیبہ نے ان بت خانوں میں آگ لگا دی لیکن اسے آنچ بھی نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہدے خلافت میں، جو کہ 3 سال پر مشتمل تھا، 717 عیسوی سے لے کر 720 عیسوی تک میں اسلام کی اشاعت کی خاص طور پر کوشش کی۔ انہوں نے ماوراء النہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام لائے۔ پھر عبداللہ ابن معمر کو دعوت اسلام کے لیے ماوراء النہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے زمانہ خلافت میں 724 عیسوی سے لے کر 743 میں ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماوراء النہر کے لوگ کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقمیں بیت المال میں آتی تھی۔ خراج کے سلسلہ میں ترکستان سے لونڈیاں اور غلام بھی بھیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے۔ پھر بھی معتصم باللہ کی خلافت میں 833 سے لے کر 842 عیسوی تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے 754 عیسوی سے لے کر 775 تک ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا، لیکن اس کے زمانے میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور مامون کے زمانے میں جس کی ماں ایرانی النسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے ترکوں کی جانب اس کا جھکاؤ بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔